بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ماہ رمضان المبارک کے 8ویں دن کے حوالے سے اللہ کے رسول نے اس دعا میں یہ جملے تعلیم فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام۔ پیغمبر اسلام دعا فرما رہے ہیں، ہمیں اس دعا کے اندر یتیموں کے ساتھ رحم دلی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بار الہ ہمیں اس مبارک مہینے میں یتیموں کے ساتھ رحم دلی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یتیم ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا اور ہم نے تمہیں پناہ نہیں عطا کی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اسلام کے یتیم ہونے پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دینے پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب فخر و مباحات کیا ہے تو ہمیں بھی یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی 2 انگلیوں کو برابر کر کے، جس طرح سے ہم وکٹری کا نشان بناتے ہیں، اس طرح سے پیغمبر اسلام نے اپنی 2 انگلیاں دکھائیں اور اللہ کے رسول نے انہی 2 انگلیوں کی جانب اشارہ بھی کیا اور ارشاد بھی فرمایا، انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ۔ اس قسم کی روایت ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی نگہداشت کرنے والا بہشت میں ہم اسی طرح سے ہوں گے۔ اگلا جملہ ہے وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، بار الہ اس مہینے میں کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ بھی اہل بیت علیہم السلام کی سیرت ہے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے بھی اہل بیت علیہم السلام کی مدح سرائی کی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، اور بار الہ اس مہینے میں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ افشاء السلام پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت زیادہ روایات ہیں۔ اسلام کا نام ہی سلامتی ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو، ہم تمام مکتب اہل بیت علیہم السلام کو ماننے والوں کو چاہیے یہی کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں تو سلام ضرور کریں۔ سلام کی اتنا زیادہ تاکید کی گئی ہے، روایات کے اندر اس حد تک احادیث موجود ہیں کہ اگر کوئی بندہ کھجور کے ایک درخت سے پھر کر آئے، کھجور کے ایک تنے کے ساتھ گھوم کر آئے، تو اپنے دوست کو اگر دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے تو سلام ضرور کرے۔ وصحبت الکرام، اور بار الہ ہمیں عزت والی، کرامت والا تعلق نصیب فرما۔ صحبت سے مراد فقط دوستی نہیں ہے، انسان کا تعلق کرامت والا ہونا چاہیے۔ اپنے زوجہ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس کی صحبت، اس کا تعلق کرامت والا ہونا چاہیے، عزت والا ہونا چاہیے۔ بے طول کا یا ملجأ العاملین، اے امید کرنے والوں کا ملجا، اے امید کرنے والوں کا ٹھکانہ، بار الہ تجھے اپنے فضل و کرم کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں اس ماہ مبارک سیام سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے، شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔